بلال ہیلو جی ہیلو غالب بھائی ہاں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا مونولوگ آج آپ نے دیا، بہت ہی روبسٹ قسم کا بہت مزہ آیا سننے میں۔ ہوں میرے اچھا ہاں جی دو کوشچنز ہیں میرے۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جیسے یہ رسول اللہ کی 13-14 جو شادیاں بتائی جاتی ہیں بکس میں، حدیثوں میں، ہوں کہیں پہ یہ ہے کتابوں میں کہ اس کا رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا ہے، یا بس یہ جس پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا وہی بس اس کے عہد میں آ جاتی تھی؟ ایک تو بات ہے کہ زینب کا نکاح تو رسول اللہ کے ساتھ جی اللہ نے پڑھا دیا تھا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ زینب کے بارے میں یہ آتا ہے اور اس بارے میں حدیث میں اور تفسیر میں بھی یہ ملتا ہے کہ زینب یہ اپنی دوسری بیویوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو جی میرا تو نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا رسول اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بارے میں فخر کیا کرتی تھی، صحیح ہے۔ تو جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے ضرور۔ باقی کی جو باتیں ہیں پھر باقی خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہے کوئی نہیں پتہ چلتا کس نے پڑھایا تھا، شاید خدیجہ کرسچن تھی، اس کا کزن کرسچن تھا تو انہوں نے اس طرح ہی ہوا ہوگا، کرسچن نکاح ہوا ہوگا، بٹ وی ڈونٹ نو فور شیور نا، آگے تو یہ ہمیں آج بات پتہ تو نہیں ہے اس کا کوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کلیئر کٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کے نکاح محمد کے کس نے پڑھا ہے؟ ہاں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایون کہ جو صفیہ ہے، صفیہ تھی کون تھی جو تبوک والی تھی، یار میرے ذہن سے نام نکل گیا، اس کے ساتھ بھی جو نکاح تھا وہ کیسا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی تھا کہ نکاح میں آئی اور لکھا نہیں ہے کہ نکاح پڑھانے والا کون تھا وہاں پہ، تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ خود ہی پڑھا لیتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، ہاں، ہمارے پاس کوئی یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر اسلام کے خلاف ہی اس نے کام کیا مگر وہ رسول تو۔ اللہ کو بڑی اسپیشل کنسیشنز تھی بہت ساری، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں تو تو وہ تو وہ اس پھر کھاتے کوئی میں ڈال بھی، سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہاں پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا یہ کہ بھائی ہوں میں اللہ نے بس ہوں کا، آج بھی جو مومن ہے وہ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، جو بہت ہی ہوں زیادہ پرہیزگار ہیں اور جو بالکل ہوں محمد کی طرح جو فالو کرتے ہیں ریلیجن کو، تو وہ بھی یہ بات ایزیلی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو مولوی کے پاس جا کے اپنی بیٹیوں ہوں کی یا ان کی نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ہاں یہ تو ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد ہے کون بیسکلی، قرآن کے مطابق کون ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو اس کا بس 4 دفعہ ذکر ہے، وہ بھی بہت ویگلی ڈیفائن کیا ہے محمد۔ اتنا اہم بندہ اللہ بھیج رہا ہے، آخری پیغمبر بھیج رہا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوا، اس کی بیچ کی تھوڑی بہت زندگی کیا تھی، اور اس ہوں کی موت یہاں ہی پہ ہوگی، اور اس کی قبر بھی مطلب بالکل ہی خالی ہے۔ محمد مطلب غائب ہے، بالکل ہی قرآن سے غائب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جیسے بچپن سے بتایا گیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسماعیل، تو بنی اسماعیل تو قرآن پورے میں ہے ہی نہیں، ٹرم ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے، بنی اسماعیل تو ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ بندہ؟ دیکھیں قرآن سے محمد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ محمد کون تھا، کہاں پیدا ہوا نہیں پتا، باپ کون تھا ماں کون تھی نہیں پتا، آیا بنو ہاشم سے بلانگ کرتا تھا نہیں پتا، قریش سے بلانگ کرتا تھا نہیں پتا، ٹھیک ہے، مکہ میں رہتا تھا نہیں پتا، حجاز میں رہتا تھا نہیں پتا، ٹھیک ہے، ابراہیم کی نسل سے تھا نہیں پتا، ٹھیک ہے، کعبہ کہاں تھا نہیں پتا، مکہ کہاں تھا نہیں پتا، مدینہ کہاں تھا نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ قرآن ہمیں محمد کے بارے میں اتنا ہی بتاتا ہے جتنا ہمیں زید کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ زید کے بارے میں ایک آیا تھا کہ زید کی بیوی جو ہے نا اس سے اب تمہاری شادی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، فکس ہو گئی، صحیح ہے، بس اتنا ہی ہمیں بھی بتاتا ہے۔ محمد نے پہلی شادی کس سے کی تھی نہیں بتاتا، کتنے بچے تھے، تو قرآن اصل میں بہت ہی انکمپلیٹ ہے۔ جب ہم محمد کی ہسٹری یا محمد کی پرسنالٹی کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں تو قرآن ہمیں اتنی سی بات بتاتا ہے صرف، باقی سب کچھ یہ انہوں نے اندازے لگا لگا کے پوری تاریخ اس کی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، پوری تاریخ اندازے لگا لگا کے لکھ دی ہے کہ جی محمد، ساری بات ہے کہ پہلی جو کتاب ہے جس میں محمد کی بائیوگرافی ہمارے سامنے آتی ہے وہ سیرت ابن شام ہے، اور سیرت ابن شام رسول کی ڈیتھ سے 218 سال بعد لکھی جاتی سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ 218 میں تو دعویٰ ہے کہ 218 میں یہ لکھ لی گئی تھی، مگر ہمیں نہیں پتا کہ آیا وہ واقعی 218 میں لکھی گئی تھی
یا اس سے بھی کہیں بعد وہ لکھی گئی تھی. اسی طرح بخاری کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے, موطا امام مالک کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی موت سے کتنے عرصے بعد ڈیفینیٹلی یہ کتابیں لکھی گئی تھی. تو جتنے بھی بٹس آف پیسز آف انفارمیشن ہمیں قرآن کے اندر ملتے ہیں, قرآن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول سے 100 سال بعد کوئی قرآن موجود تھا. حدیث موجود تھی؟ نہیں تھی, ڈیفینیٹلی نہیں تھی. کیا تاریخ موجود تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ سیرت ابن ہشام کی جو پہلی کاپی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 218 ہجری میں وہ موجود تھی, 220 سم تھنگ ہجری میں وہ موجود تھی, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو وہ موجود تھی وہ واقعی وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے, یا جو موجود تھی اس کے اندر ہی ایڈیشنز ہوتے رہے ہیں, یا جو اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 218 تک وہ مکمل ہو چکی تھی, وہ واقعی 218 سال بعد تک وہ مکمل ہو چکی تھی, وہ واقعی موجود تھی بھی یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو 218 سال والا دعویٰ ہے وہ بھی بہت بات کا ہے, اور 256 سال والا جو بخاری کا دعویٰ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی بہت بات کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو مطلب قرآن جو ہے وہ ہمیں, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے, ایک ینگسٹر سے آپ کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ ابو لہب کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور یہ ہو اور وہ ہو, جو کہ بالکل ہی ایک بکواس بات ہے جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, جس کا آج کی مطلب گائیڈنس جہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی. تو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اتنی امپورٹنٹ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ محمد تو ہے کون, مطلب تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے, تو بنی اسماعیل سے ہے اور ہم نے تجھے نبوت دی ہے, کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کا. یعنی محمد بالکل ہی ایک طرح سے غائب ہے. قرآن کا محمد جو ہے وہ کون ہے کسی کو نہیں معلوم, لیکن جو محمد ابن عبداللہ ہے جو حدیثوں میں, وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون. ہاں, قرآن سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, تاریخ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ ہمیں ایک نیریٹو ملتا ہے, اور وہ نیریٹو کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ٹائم بعد. ڈیفینیٹلی کچھ بھی کہنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, جی ہاں, تو یہ بات ہے. ہاں, اور اسی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ قرآن بار بار بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے, لیکن بنی اسماعیل تو ہے نہیں, جو کہ مسلمانوں کا کلیم ہے کہ محمد اس لڑی سے ہے, لیکن وہ لڑی تو ہے ہی نہیں قرآن میں. سو یہ ایک بہت بڑی ڈائیکارمی ہے جو ہمیشہ میرے دماغ میں رہتی ہے کہ ہم کیسے وہ کنیکشن جوڑ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بنی اسماعیل سے تھا, جبکہ قرآن خالی ہے, قرآن خاموش ہے بالکل اس کے اوپر. ٹھیک ہے, سو چلیں, یہی کوشچن تھا میرا بس. تھینک یو. بالکل وہ کوشچن کا جواب ہم نے کر لیا ڈسکس. چلیں, خیال ہے کوئی اور بات بیچ میں رہ نہیں گئی. چلیں, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, تھینک یو. پھر کریں گے بات. اوکے.